مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر آئی ہے 3-4 سائنسدانوں کے ساتھ, بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ سائنسدان کیا کر رہے ہیں. اس میں نے بتایا نا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک مذہبی لیڈر ہیں, تو ان کو مذہبی رہنماؤں سے کمپیئر کریں. آپ نے کیا کرنا ہے, پنڈتوں کی تقریریں چلائیں اور مولانا طارق جمیل صاحب کی چلائیں. آپ کمپیئر کریں, دیکھو یار یہ کیسا بیان کر رہے ہیں اور وہ کیسا. آپ عیسائی پادریوں کی تصویریں چلائیں اور ان کی چلائیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر پتہ چلے گا. مقابلہ حسن میں مرد اور عورت کا مقابلہ نہیں کیا جاتا, عورتوں کا عورتوں کے ساتھ, مردوں کا. آپ نے کیا کیا جی, مقابلہ حسن میں گئے, خاتون آ رہی ہیں بڑی خوبصورت, مس ورلڈ ہیں یہ, اور پھر ان کے مقابلے میں آدمی آ رہا ہے سوٹ ٹائی میں نا, پھر دونوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے, تو یہ مقابلہ ہی غلط ہوگا بھائی. عورت کا مقابلہ عورت سے, آدمی کا مقابلہ آدمی. تو اسکالر مذہبی ہے, اس کا مقابلہ مذہبی اسکالر کے ساتھ ہوگا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, یہ جو لوگ آج کل مجھ پہ بڑا طنز مجھ پہ نہیں کر رہے, یونیورسٹی والوں پہ کر رہے ہیں کہ یہ مذہبی اسکالرس کو آپ لوگ یونیورسٹیوں میں کیوں گھسا رہے ہو, مفتی طارق مسعود کے یونیورسٹیوں میں بیان کیوں ہو رہے ہیں, یوتھ کلب والے کیوں جا رہے ہیں, سمجھتا ہے بات کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے, دیکھو اسلام دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنڈت کو کبھی دیکھا کالج میں جا کے بیان کرتے ہوئے؟ کبھی پادری کو دیکھا؟ حالانکہ وہ بھی ہوتا ہے, پادریوں کو بھی, پنڈتوں کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن پادریوں کا تو بہت بڑا کردار ہے ان کی سوسائٹی میں. اتنا تو نہیں ہے جتنا مسلم اسکالرس کا ہے, اس کا تو 10واں حصہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی کالعدم ہو. تو خوب سمجھ لو, یہ اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے. اسلام آپ کو ہر شعبے میں گائیڈ کرتا ہے, اور اگر آپ نے یونیورسٹیوں میں علماء پر پابندی لگا دی نا, تو آپ کی سوسائٹی میں جو تھوڑی سی خیر نظر آ رہی ہے نا, وہ خیر بھی ختم ہو جائے گی. تھوڑی سی جو خیر بچی ہوئی ہے نا, ان یونیورسٹیوں کے ٹیچرز اور طلباء کا مذہب سے تھوڑا بہت رشتہ ہے. یہ رشتہ اگر ختم ہو گیا تو فیوچر میں آپ خیر کی امید نہ رکھیں, خیر کی امید نہ رکھیں. آپ دیکھ لو, جو ہمارے ہاں تصویر کا ایک رخ دیکھا جاتا ہے, میں اس پہ انشاءاللہ مستقل بیان کروں گا. ابھی چونکہ میری فلائٹ ہے نا, تو مجھے تھوڑا اسپیڈ میں بات کرنی پڑے گی, وہ مزہ نہیں آئے گا. اس ٹاپک پر میں انشاءاللہ کسی وقت مزید ڈیٹیل سے بات کروں گا, کیونکہ ہمارے ہاں انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ ایک پوری لابی ہے جو صرف علماء کا سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. اور اس لابی کی بیس پتہ ہے کیا ہے؟ علماء کو سائنسدانوں کے مقابلے میں لانا اور مذہب کو سائنس کے مقابلے میں لانا, حالانکہ دونوں کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. مذہب کا مقابلہ دوسرے مذاہب کے ساتھ ہوگا, سائنسدانوں کے ساتھ نہیں ہوگا. کل ایک صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے کہا کہ بہت سے سائنسدان تو خدا کے وجود کے منکر ہیں, اس کا مطلب سائنس خدا کو نہیں مانتی. میں نے کہا دیکھو, کوئی سائنٹسٹ اگر خدا کا انکار کرے گا نا, تو ایز اے سائنٹسٹ نہیں کرے گا, وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان سائنسدان تھے یا نہیں تھے؟ 5 ٹائم کے پکے نمازی تھے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا سائنسدان 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے, لہذا 5 نمازیں سائنس سے ثابت ہو گئی ہیں, یہ کہنا درست ہوگا؟ بھائی وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان اگر 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ ایز اے سائنٹسٹ نہیں پڑھ رہے, ایز اے مسلم پڑھ رہے ہیں وہ. تو اگر کوئی سائنسدان خدا کا انکار کر رہا ہے یا مذہب کا انکار کر رہا ہے, تو ایز اے سائنٹسٹ نہیں کر رہا, وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. کوئی سائنسدان مذہب کو مانتے ہیں, کوئی مذہب کو نہیں مانتے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنس مذہب کا انکار کرتی ہے کہ نہیں کرتی. سائنس یہاں خاموش ہے, یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سائنسدان کیا کہتے ہیں, عمران خان کو دوبارہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں؟ سائنسدان سے بولے گا بھائی مجھے کیا پتا آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے, یہ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے. عجیب بات ہے, لاکھوں شعبے ایسے ہیں جہاں ہم سائنسدانوں کو رائے دینے کی اجازت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں تمہارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن مذہب میں ہم نے سائنس کو گھسیڑ دیا ہے کہ سائنسدان اور مولویوں کا مقابلہ کرا دیا آپس میں, حالانکہ دونوں کی فیلڈ کیا ہے, الگ الگ ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. کل میرے پاس وہ ڈاکٹر آئے تھے نا رشیا کے, کہاں ہے وہ, ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا تھا, ان کے دوست تھے رشیا سے ڈاکٹر آئے تھے, وہ شاید بیان میں تھے, بھی چلے گئے. میں وہ جب آئے نا بے وقت آئے ملاقات کرنے, لیکن میں نے کہا چلو یار بیچارے اتنے دور سے ہیں, میں نے ان کو ٹائم دیا. میں پھر جب ٹائم کسی کو دیتا ہوں اپنی گائے اور مرغیوں کی زیارت لازمی کرواتا ہوں, چاہے کتنا بڑا آدمی ہو, ایسی کی تیسی. بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, میں کہتا ہوں گائے دکھا رہا ہوتا ہوں ان کو, بھائی ہمارے پاس آنے کا
کی قیمت ہے. ہماری گائے دیکھنی بھی ہے, اس کی تعریف بھی کرنی ہے آپ نے. تمہارا باپ بھی یہ نہیں کہنا مصعب یہ کیسی گائے ہے, آپ کو بولنا پڑے گا اچھی گائے ہے, اور یہ بکری بھی بہت اچھی ہے, اور کتنی خوبصورت مرغے اور مرغیاں اور مور, ورنہ آؤ نہیں ہمارے پاس. جب ٹائم ہوتا ہے تو دکھاتا ہوں, ایسا نہ ہر آدمی اب آئے. تو میں نے کل وہ ڈاکٹر صاحب کو نا میں لے گیا مرغیوں کے باڑے میں, بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کر رہا ہوں, مرغیوں کے باڑے میں لے گیا. یہ خوب سمجھو, میرے پاس مثالیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, آسان آسان, لیکن وہ بہت عقل مندوں کے لیے بہت خاندانی ہوتی ہیں. میں ان کو لے گیا تو میری مرغی بیٹھی ہوئی تھی انڈوں پہ, اور اس میں سے چوزے نکل چکے تھے. میں نے اندر کیج کی صفائی کرنی تھی نا, تاکہ وہ جگہ صاف ستھری ہو. اتنے میں نے ایک منظر دیکھا جو میں روز دیکھتا ہوں. مرغی نے کیا کیا, مرغی کے جو دانا کھانے کی جگہ ہے وہ چوزوں کی پہنچ سے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. مرغی اٹھی, اس ایک ایک دانا اٹھا کے توڑ کے نیچے پھینکتی اور چوزوں کو کھلاتی. آئی بات سمجھ میں؟ جاتی اوپر سے ایک دانا اٹھاتی, یوں کچلتی, پھر چوزوں کے بیچ میں پھینکتی, خود نہیں کھا رہی تھی. پھر جاتی, پھر دانا اٹھا کے نیچے پھینکتی اور چوزوں کو کھلاتی. میں نے ڈاکٹر کو بلوانے کا ذرا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ڈاکٹروں کے بگڑنے کا اندیشہ بہت ہوتا ہے. یہ خدا کے انکار میں ان کا خطرہ, کیونکہ سائنس پڑھ رہے ہیں نا, تو ان کو مولوی لوگ تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتے. میں نے کہا یار یہ ڈاکٹر صاحب کو ابھی سے میں یعنی انسان تو بنے ہوئے تھے, اور ذرا اچھی طرح بنا دوں. میں نے کہا ادھر آئیے. میں نے کہا دیکھو آپ کا جو, اگر آپ, وہ تو انسانوں کے ڈاکٹر بن رہے تھے, اگر آپ جانوروں کے ڈاکٹر بن رہے ہوتے نا, تو آپ کی جو لمٹ ہے نا وہ یہاں تک ہے کہ مرغی کے بارے میں آپ پڑھیں گے, وہ یہ پڑھیں گے کہ یہ کیا کرتی ہے. اس کی عادت ہے کہ جب اس کے چوزے نکلتے ہیں تو یہ اوپر سے ایک ایک دانہ اٹھاتی ہے, توڑ کے چورا چورا کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کو کھلاتی ہے. پہلے ان کا پیٹ بھرتی ہے, اس کے بعد خود کھاتی ہے. یہاں تک سائنس ہے. سائنسدان کے, جانوروں کے ڈاکٹر کو زیادہ پتا ہوگا کہ یہ اس نسل کی مرغیاں یہ کام کرتی ہیں, اور فارمی مرغیوں کو یہ توفیق, ان کو ماں کی ممتا ہی نہیں. خیر وہ پھر وہ الگ, فارمی مرغیوں کے خلاف پھر ہم کھاتے بھی ہیں, پھر بولتے بھی ہیں ان کے خلاف. میں نے کہا یہ عمل کیوں ہو رہا ہے, یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, یہ مولوی کا ٹاپک ہے.